70 گنا زیادہ۔ تو اسی طرح عام میں نے بتایا کہ آپ عام کسی کے گھر چلے جائیں تو وہ ویسی خدمت نہیں کر سکتا، اور جب وہ آپ کو کسی شادی کی دعوت دیتا ہے، شادی عالم میں دعوت دیتا ہے، تو پتہ نہیں کتنے کتنے کھانے بنائے جاتے ہیں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو سامعین گرامی قدر، محفل ذکر مصطفیٰ رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں جب ہم کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے، قرآن آیا، سونے محبوب کے قلب پر اترا، رمضان کی برکت والی راتوں میں اترا، پڑھتے ہوئے قاری کا قرآن تراویح میں سن کر پورے سال جو سیدھا کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، اللہ ان کو بھی ان کے دل میں بھی جذبہ پیدا کر دیتا ہے، وہ بھی مساجد کا رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے کے لیے آپ کو تاریخی کتب کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس میں بڑے بڑے محدثین نے جرح بھی کی ہوتی ہے، تحقیق بھی کی ہوتی ہے، اس میں غوطہ زن بھی ہوئے ہوتے ہیں، اس کی اسناد کو بھی انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، اس کے ترک کو بھی مطالعے میں لائے ہوتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، جتنی زیادہ سیرت مصطفیٰ قرآن نے پیاری بیان کی ہے، ایسی پوری احادیث کی، سیاستہ کی اور اربع کی کتب اٹھا کے دیکھ لے، اتنی پاورفل کلام احادیث میں نہیں ہے جتنی قرآن میں موجود ہے۔ تو سامعین گرامی قدر، یہ قرآن سیرت مصطفیٰ کا حوالہ، سورت مصطفیٰ کے تذکرے کہیں والشمس کہہ کے بیان کرتا ہے، کہیں والضحیٰ کہہ کے بیان کرتا ہے، کہیں واللیل کہہ کے بات کرتا ہے، کہیں یاسین کہہ کے تذکرے کرتا ہے۔ تو سورت کی بات بھی ہے، سیرت کے تذکرے بھی ہیں، تو سورت اور سیرت قرآن میں یکجا موجود۔ لیکن یاد رکھو، قرآن نے کہا جب تمہیں مصطفیٰ کی ذات کا اندازہ کرنا ہو تو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اسوہ رسول جو ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ رسول کو سمجھ لے، تیرے لیے زندگی آسان ہو جائے گی۔ بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اپنے لیے جو کچھ آپ جمع کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے جمع کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی رہن سہن بناتے ہیں، تاکہ آپ اپنے قلب کو سکون دے سکیں، اطمینان دے سکیں، کھانے کے لیے نعمتیں ہوں، پہننے کے لیے لباس اچھا ہو، سونے کے لیے اچھا بستر ہو، اور سر ڈھانپنے کے لیے چھت ہو، تاکہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں۔ تو کرائے پہ رہنے والے یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دنیا کرائے کا مکان ہے۔ آپ
آپ کو کسی وقت بھی نکال دیا جائے گا۔ عارضی مسکن رکھنے والا رمضان کی محنت مشقت کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جنتی ہو گیا، میں نے تراویح پڑھی، پنجگانہ نماز پڑھی، گالی سے اجتناب کی، ہر اس کام کو پورا کیا جس سے مصطفیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، تو پھر سن، صرف اس چیز کا نام اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی نہیں ہے۔ جب تک تو مصطفیٰ کی چاہت پر پورا نہیں اترے گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے دنیا والو، میں تم سے اور کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ قرآن کہتا ہے، مصطفیٰ کی زبان کہتی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب تک تم اہل بیت سے مودت نہ کرو گے تب تک اجر نہ ملے گا۔ تو اہل بیت اطہار سے، گھرانہ مصطفیٰ سے، حضور کے قرابت داروں سے، حضور کی جد امجد سے، حضور کے خاندان سے مماثلت، تعلق، توسل جب تک آپ کا نہیں ہے، آپ بے شک روزہ رکھ لیں، آپ حج کر لیں، آپ زکوٰۃ دے دیں، آپ خیرات دیں، آپ صدقات کریں، آپ تہجد گزاری کریں، آپ راتوں کو جاگ کر رونا شروع کر دیں، ساری رات اذکار میں گزار دیں، لیکن اگر قرابت داروں کا حق ادا نہیں کیا تو رب کے محبوب کا جو مطالبہ ہے، آپ کی زبان مبارک کھلتی ہے، فرمان پروردگار کا ہے کہ اے محبوب ان سے کہہ دے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا اپنی نعمتوں کے بارے میں، صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ مصطفیٰ کے قرابت داروں سے مودت کا اظہار کر کے بتاؤ۔ اب مودت کرنے کے لیے آپ کو ان سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے۔ روزہ آپ اور ہم رکھتے ہیں، صبح رکھا، سحری کے وقت روزے کو بند کیا، افطاری کے وقت کھول دیا۔ کربلا والوں سے پوچھو،